بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسکول اینڈ کالج مانسہرہ۔ عزیز طلباء، ہم لوگوں نے گزشتہ اسباق میں جو چیزیں پڑھی ہیں آج ایک بار پھر ایک نظر سے دیکھتے ہیں، چونکہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر بار بار دہرائی کی جائے تو انشاءاللہ سبق ہمیں یاد رہے گا، تو اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ ایک بار پھر سبق کی دہرائی کی جائے تاکہ تمام اسباق آپ کو کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے پھر سے یاد دہانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا حرف، ٹھیک ہے، کہ حرف کسے کہتے ہیں، چونکہ ہر زبان کی ابتدا حرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حرف ہوں گے تو ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک زبان اس کے حرف نہیں ہیں تو ہم آگے زبان کیسے لکھ سکتے ہیں، ہم آگے زبان کیسے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم زبان کیسے بول سکتے ہیں اور کیسے لکھ سکتے ہیں جب تک اس زبان کے ہمارے پاس کیا نہ ہو، حرف نہ ہو۔ تو اس لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اردو میں سب سے پہلے ہمارے پاس حرف ہے کہ الف سے لے کر یہ تک تمام حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے۔ الف سے لے کر تمام، ٹھیک ہے، بڑی یہ تک تمام حروف تہجی ہیں۔ ان تمام حروف کی اپنی اپنی آوازیں ہیں اور یہ سارے حروف تہجی الگ الگ حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک حرف کی اپنی آواز ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک حرف کی اپنی اپنی آواز ہے۔ کیسے کہ جس طرح ہمارے پاس الف، دیکھیں آپ، الف اس کی اپنی آواز ہے، الف، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس بے، دیکھیں اپنی آواز دے رہی ہے، الف بے، ٹے، جیم، صاد، توے، بڑی یہ تک، ٹھیک ہے، بڑی یہ۔ تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے حروف تہجی جو ہیں یہ اپنے اپنی آواز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک حرف کی اپنی آواز ہے اور ہر ایک جو ہے الف سے لے کر بڑی یہ تک ہمارے پاس سارے کے سارے کیا ہیں، حروف تہجی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس سارے کا سارا حرف ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کی ہمارے پاس تعریف کیا بنتی ہے، پھر حرف کی تعریف ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ تو کیا اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس حرف کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس لفظ تھا کہ ہم لوگوں نے حرف کے بعد لفظ دیکھنے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی زبان کے جب حرف آ جاتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس الف سے لے کر بڑی جی تک تمام حروف ہمارے پاس جب اکٹھے ہوئے تو اب ان کے ملنے سے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پھر کیا بنتے ہیں، لفظ بنتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ایک لفظ لکھا پرندہ، ٹھیک ہے، ایک لفظ لکھا ہم لوگوں نے عمارت، اور ایک اور لفظ لکھا ہم لوگوں نے چاند۔ اب یہ مختلف کیا ہیں، الفاظ ہیں، لفظ کی جمع الفاظ۔ تو ایک لفظ ہمارے پاس پرندہ، دوسرا عمارت، تیسرا چاند، تو تینوں کے تینوں ہمارے پاس کیا بن گئے، الفاظ، ٹھیک ہے۔ یعنی لفظ ایک لفظ اور تینوں ملا کر ہمارے پاس کیا بن گئے، الفاظ بن گئے۔ تو اسی لیے کہ جیسے ہم نے لکھا یہاں پہ لفظ پرندہ، تو ہم نے کن حروف سے، ہم نے کون کون سے حرف ملا کر ہم لوگوں نے یہ لفظ پرندہ بنایا۔ تو ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے پے، جو کہ ایک حرف ہے اور اس کی اپنی آواز ہے، پے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس پے کے بعد دوسرا ہمارے پاس حرف جو آتا ہے وہ رے، ٹھیک ہے، پے رے، نون، دال، ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس لفظ پے رے نون دال ہے، ہمارے پاس کیا بن گیا، پرندہ۔ اب ایک ہمارے پاس لفظ بن گیا، یعنی ہم لوگوں نے مختلف حروف ملا کر ایک لفظ کون سا بنایا، پرندہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ جو ہم لوگوں نے بنایا تھا عمارت، تو کن حروف سے مل کر بنا ہے، عین، میم، الف، رے، تے، تو کیا بن گیا، عمارت، ٹھیک ہے، کیا بن گیا ہمارے پاس، عمارت۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں لفظ کی تعریف میں کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے، لفظ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یاد رکھنی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ، اگر دو سے کم ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ حرف بن جائے گا۔ جیسے اب ہمارے پاس لفظ الف کیا ہے، ہمارے پاس ایک حرف ہے، یہ لفظ نہیں ہے اب۔ جبکہ اگر ہم لوگ الف اور بے کو ملاتے ہیں تو لفظ بن جائے گا، کیا لفظ بنتا ہے، اب، ٹھیک ہے، یعنی ابھی، اب، ٹھیک ہے۔
تو اب جب بن گیا تو اب یہ ایک لفظ بن گیا ہمارے پاس، یعنی دو حروف سے مل کر ہمارے پاس ایک لفظ کون سا بنا ہے اب۔ تو اسی طرح دو یا دو سے زیادہ بھی ہیں، جس طرح ہم لوگوں نے دیکھیں پی ری نون دال ہے پرندہ، تو یعنی یہ 1 2 3 4 5 حروف سے مل کر ایک لفظ ہمارے پاس پرندہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسری جو چیز ہم لوگوں نے پڑھی تھی جملہ، یعنی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ اب ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسے حروف، اب ان جملوں میں، ٹھیک ہے، ان میں اب ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ان میں ہمارے پاس حرف بھی ہیں۔ کون سے حرف ہیں؟ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اس ایک جملے میں ہمارے پاس الفاظ بھی ہیں۔ الفاظ کون کون سے ہیں؟ سارے کے سارے کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس یہ جملہ بھی ہے۔ کیونکہ جب چیز ہم لوگوں نے پڑھی کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، یعنی اگر ہم لوگ محنت کریں گے، ہم لوگ اپنی کلاسیں وقت پر لگائیں گے، ہم اپنی کلاسیں وقت پر ہی ہم لوگ جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے، اپنا کام ہم وقت پر کریں گے، تو ہمیں اس محنت کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ تو یہ ہماری بات جو ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو اسی لیے اب اگر ہم کہتے ہیں پانی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو اسی لیے ہم جملے کی تعریف میں کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ، تو حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے، جبکہ الفاظ کا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے، اور الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا وہ جملہ کہلائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو وہ پھر جملہ نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو یہ کیا؟ جملہ کہلائے گا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو اگلا لیکچر جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، تو ہم لوگوں نے جب حرف، لفظ، جملہ، جب 3 چیزیں پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے لفظ کی اقسام آ جاتی ہیں کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس کتنی قسمیں آتی ہیں، تو اس کی ہمارے پاس کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو لفظ کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ کلمہ اور محمل، کلمہ اور محمل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ کیا ہے؟ تو اب ہم مثالوں سے ہم لوگ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم لوگ لکھتے ہیں کہ ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے، فقیر کا لباس میلا کچیلا ہے، پانی وانی صحت کے لیے مفید ہے۔ اب ہم لوگوں نے جملے لکھ دیے، لیکن اس میں پہلے جملے میں کہ ہر طرف شور شرابہ ہے، اب جو لفظ ہمارے پاس شور ہے، ٹھیک ہے، جو سرکل کیا ہوا ہے، اب یہ ہمارے پاس کلمہ ہے، جبکہ شرابہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ نہیں ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کلمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ الفاظ کہ جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں، ٹھیک ہے، کلمہ وہ الفاظ کہ جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں۔ جس طرح ہم لوگوں نے لفظ دیکھا شور، تو اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس میلا کچیلا، اب میلا کے تو معنی ہے جبکہ کچیلا کے معنی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس طرح پانی وانی، اب اس جملے میں بھی ہمارے پاس پانی کا تو مطلب بنتا ہے کہ پانی، اب وانی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس شور، میلا اور پانی ایسے حروف ہیں کہ جن کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں، تو اس لیے یہ کیا کہلائیں گے؟ کلمہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم کلمہ کی تعریف کرتے ہیں وہ لفظ، ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی مزید آسان تعریف لکھیں، اگر اس کی ہم بالکل سادہ اور آسان تعریف کریں تو وہ یہ بنتی ہے کہ ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ یہاں پہ آپ سے سوال ہے، سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ لفظ کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی؟ کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے کون سی پڑھی؟ کلمہ۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس محمل ہے، تو محمل میں ہم لوگوں نے جو اوپر جو تعریفیں دیکھیں، جس طرح شور شرابہ، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے الفاظ دیکھے کہ شور شرابہ، میلا کچیلا، پانی وانی، اب اس میں ہمارے پاس جو شور، میلا اور پانی جو تھے یہ بامانی الفاظ ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کلمہ کہلاتے ہیں۔ جبکہ شرابہ، کچیلا یا وانی ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں جن کے اکیلے میں کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ مندرجہ بالا الفاظ بامانی ہیں۔ کون کون سے؟ شور شرابہ، میلا کچیلا، پانی وانی، لیکن لفظ کون کون سے لفظ؟ شرابہ، کچیلا، وانی محمل ہے، ٹھیک ہے، مگر بامانی الفاظ کے ساتھ گفتگو اور بول چال میں اثر پیدا کرتے ہیں، یعنی مندرجہ بالا الفاظ بامانی ہیں لیکن لفظ شرابہ، کچیلا اور وانی محمل ہیں، مگر بامانی الفاظ کے ساتھ گفتگو اور بول چال میں اثر پیدا کرتے ہیں۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہوں لیکن روزمرہ بول چال اور گفتگو میں، کہ جو روزمرہ جو ہم زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو زبان بولتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں کیا کرے؟ تھوڑا زور یا تاثر پیدا کرنے کے لیے بامانی الفاظ کے ساتھ بولے جاتے ہوں، محمل کہلاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی بالکل آسان تعریف کریں تو بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں کلمہ کی اقسام پڑھی۔ اب کلمہ بذات خود کس کی قسم ہے؟ آپ سے سوال ہے کہ کلمہ بذات خود کسی ایک کی قسم ہے، کسی قسم ہے یہ؟ تو کلمہ بذات خود لفظ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم لفظ کی کون سی ہے؟ محمل۔ ایک کلمہ اور دوسری محمل۔ اب یہاں پہ ہم کلمہ کی اقسام دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو پڑھی کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف کس کی اقسام ہے؟ کلمہ کی اقسام ہے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسم ایسے الفاظ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم کہلاتے ہیں۔ مثلا کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، ٹھیک ہے، بازار میں رونق تھی۔ اب مندرجہ بالا فقرات میں پاکستان، بازار اور قائد اعظم اسم ہیں۔ اسی طرح اسم کے بعد ہم لوگوں نے فعل پڑھا کہ ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہوں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل کہلاتے ہیں۔ مثلا احمد سکول جاتا ہے، ہم لاہور جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب ان میں کون کون سے ہمارے پاس جو ہیں لفظ جو ہیں وہ فعل ہیں؟ پہلے جملے میں ہمارے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، جاتا، اور دوسرے میں جائیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے۔ تو حرف یعنی ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں لیکن اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہوں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف کہلاتے ہیں۔ مثلا احمد چھت پر ہے، آپ کہاں سے آئے ہو؟ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں ان جملوں میں پر اور سے حرف کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو اسموں، ٹھیک ہے، دو یعنی اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کہ جن کے کوئی معنی نہ ہوں لیکن اسموں اور فعلوں کو، اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتے ہوں۔ اسم ہمارے پاس، اس میں کون سا ہے؟ پہلے جملے میں احمد، چھت، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس میں ہمارے پاس اب یہاں پہ فعل کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو، اب اس میں بھی ہمارے پاس فعل تو کوئی نہیں لیکن آپ کہاں سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے، اسم تو ہے آپ، اب آپ کسی کا تو نام ہے نا، نام کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس؟ اسم کہلاتے ہیں۔ کہاں سے؟ کس جگہ سے؟ آپ کسی چیز یا جگہ کا نام، ٹھیک ہے، جگہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ جن کے اکیلے میں کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہوں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
عزیز طلباء، ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو آج سبق پڑھا تو اس کا ہمارے پاس خلاصہ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے حرف پڑھا، پھر ہم لوگوں نے لفظ پڑھا، پھر ہم لوگوں نے جملہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ حرف کیسے کہتے ہیں کہ ہر اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد لفظ پڑھا، یعنی دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے جملہ پڑھا کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے لفظ کی اقسام پڑھی کہ لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک ہے کلمہ اور دوسری محمل۔ کلمہ لفظ کی وہ قسم ہے، یعنی وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کلمہ کہلاتا ہے، یعنی ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ جبکہ محمل، یعنی محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، جس کے کچھ معنی بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو کہ وہ ہماری جو ہے بول چال اور گفتگو میں تھوڑا زور یا اثر پیدا کرے، ٹھیک ہے، تو یعنی بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ کلمہ اور محمل کس کی قسم ہے؟ یہ جو ہے لفظ کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم لوگوں نے کلمہ کی اقسام دیکھی تھی کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ تو کلمہ کی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اسم ایسے الفاظ جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ اسم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے فعل پڑھا کہ ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہوں، ایسے الفاظ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے حرف پڑھا جو کہ کلمہ کی اقسام ہے۔ تو حرف ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہوں لیکن اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہوں، تو ایسے الفاظ کیا ہیں؟ حرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج کا جو آپ کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، سارے کا سارا آپ نے یاد کر کے آپ نے اپنے والدین کی نگرانی میں، ٹھیک ہے، اس سارے کے سارے لیکچر کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جائزہ دینا ہے۔ یاد رکھیے کہ جائزہ آپ نے اپنے والدین کی نگرانی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی نقل کی، ٹھیک ہے، آپ نے کسی جگہ سے دیکھ کے لکھا، تو یاد رکھیں آپ کے اگر والدین نہیں دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ رہا، ٹیچر نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کو آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے یاد کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کو کتنا یاد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے آج کا سارے لیکچر آپ نے یاد کر کے بہترین قسم کا آپ نے پھر اپنی کاپیوں پر اوپر جائزے کی ہیڈنگ دے کے، ٹھیک ہے، اردو بھی اوپر لکھ کے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ، اپنا نام اور آپ نے بہترین قسم کا آپ نے ٹیسٹ جائزہ یہ ہیڈنگ دے کے آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے حرف، لفظ، جملہ۔ پھر لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، کلمہ اور محمل۔ آپ نے ان کی پھر تعریفیں مثالیں لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ پھر آپ لوگوں نے اسم، فعل، حرف کی تعریف اور مثالیں لکھ دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ شکریہ۔